الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، 12 فروری بروز سوموار 2024 کو میں یہ کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ گزشتہ شب میں رات کے 1-1:30 کا ٹائم تھا تو میں نے اپنا نیٹ آن کیا تو دیوبندیوں کے ایک بڑے چلبلے خطیب ہیں اور بڑے عجائب و غرائب کے مجموعہ ہیں، جناب مولوی منظور مینگل صاحب کراچی والے۔ اب یہ دیوبندیوں کے شیخ الحدیث بھی ہیں، شیخ التفسیر بھی ہیں۔ بعض دیوبندیوں سے سنا کہ اس جیسا عالم تو ہے ہی کوئی نہیں پوری دنیا میں، تو موصوف بڑے منہ پھٹ قسم کے خطیب ہیں۔ دینی جلسوں میں اور بالخصوص ممبر رسول پر بیٹھ کر ایسی فحش گفتگو کرتے ہیں کہ میں سمجھتا تھا کہ شاید دیوبندیوں کا مفتی طارق مسعود ہی فحش گفتگو کرتا ہے، پر منظور مینگل صاحب تو اس کو بھی کراس کر گئے۔ ایسی گندی واہیات گفتگو کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کوئی شریف بندہ فیملی میں بیٹھ کر تو سن نہیں سکتا، البتہ سینمے وغیرہ میں یا کہیں اسٹیج ڈرامہ کی جگہ چلا دی جائے تو لوگ محظوظ ہوں گے اور اچھی طرح ہوں گے۔ بہرحال میں نے رات نیٹ آن کیا اور ان کے وہ دورہ تفسیر کے لیکچر آئے ہوئے تھے 2023 کے، اس میں سے میں نے ایک لیکچر ویسے ہی لگا دیا۔ میں اپنا مطالعہ کر رہا تھا، میں نے کہا چلو ساتھ ساتھ سنتے ہیں کہ مولانا مینگل صاحب نے کیا کہا ہے۔ تو میں حیران ہو گیا کہ مولانا صاحب وہی لطیفے شطیفے سنا رہے تھے تفسیر قرآن کے عنوان سے، اور اچانک ایک مسئلے کی وضاحت کے لیے کہ قرآن پاک کی آیات کتنی ہیں، تعداد کتنی ہے، بعد میں 6666 لکھی ہیں، بعد میں کم کیوں لکھی ہیں، زیادہ کیوں لکھی ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس پر دلائل دیتے ہوئے مولانا کھڑے ہو گئے اپنی نشست سے، ڈاکٹر منظور مینگل صاحب۔ وہ آپ کو ویڈیو میں بڑی اچھی طرح نظر آ جائے گا۔ ٹیبل پر قرآن پاک پڑا ہوا ہے۔ اب پہلی بے ادبی تو یہ ملاحظہ فرمائیں کہ مولانا صاحب نے اپنی ٹوپی اتار دی، کیونکہ مولانا صاحب ویسے ہی ایک اداکار قسم کے مبلغ ہیں اور خطیب ہیں، ٹوپی اتار کے رکھ دی اور کھڑے ہو گئے۔ اپنا مسئلے کی وضاحت میں کہا کہ سر سے لے کر پاؤں تک یہ منظور ہے، تو اپنا پاؤں اٹھا لیا، ٹیبل پر قرآن پاک پڑا ہوا ہے اور قرآن پاک سے اوپر پاؤں رکھ کے وہاں ہاتھ لگایا، یہ ایک بار کیا، دایاں پاؤں۔ پھر اسی مولوی صاحب نے دوسری بار پاؤں اٹھا کر اسی ٹیبل پہ رکھ دیا اپنی ٹوپی کے ساتھ، اور قرآن پاک بھی وہیں پڑا ہوا ہے، اور پھر تیسری بار بایاں پاؤں اٹھا کر قرآن سے اوپر کر کے وہاں ہاتھ لگا کے اپنے طلباء کو سمجھا رہے ہیں۔ اب سمجھو، اس پر اتفاق ہے کہ مولوی منظور یہ ہے، جنیدہ پتریا یہاں سے لے کر ادھر تک یہ منظور ہے، اور آپ لوگ بھی دیکھیں یہاں سے لے کر ادھر تک، اس پر اتفاق ہے۔ جو 7 فٹ کہتا ہے، جو 7 فٹ کہتا ہے اس کا فٹا چھوٹا ہے، اور جو 6 فٹ کہتا ہے اس کا فٹ ذرا بڑا ہے۔ سمجھو، سنگ دل نے سنگ لے کر سنگ دل کے گھر گیا، سنگ دل نے سنگ دل سے سنگ کھا کر مر گیا۔ اب آپ ملاحظہ کریں کہ ہم نے بھی کچھ عرصہ تدریس کی ہے، اگر کوئی ایسی صورت آ جاتی تھی، مسئلہ سمجھانا ہوتا تھا، تو ہم تو قلم کو بھی پاؤں کے برابر نہیں کرتے کہ اس کا بھی ذکر قرآن میں آیا ہے، نون والقلم، اور عام کاغذ جو سادہ ہوتا تھا اس کو بھی پاؤں کے برابر نہیں رکھتے تھے کہ یہ بھی مقدس کاغذ ہے، اس پر بھی کچھ نہ کچھ مقدس بات لکھی جائے گی، اس کی بھی توہین جائز نہیں۔ اور وہ کاپیاں جن پر طلباء اپنا وہ لکھتے ہیں نوٹس، ان کے برابر بھی پاؤں کرنا یا ان کو پاؤں کے برابر لے جانا ہم توہین کے مترادف سمجھتے ہیں۔ مگر دیوبندیوں کے یہ شیخ الحدیث ہے، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ استاد العلماء ہیں، تو جن کے یہ استاد ہیں ان کا عالم پھر کیا ہوگا، اور جن سے انہوں نے پڑھا ہے پھر ان کا اندازہ بھی آپ خود لگا لیں۔ اور میں تو حیران ہوں کہ انیہ چکاڑا راجا کوئی بھی نہیں طلباء میں اٹھا کہ مولوی صاحب یہ کیا کر رہے ہو،
دورہ تفسیر کے نام پر قرآن پاک کی توہین کر رہے ہو. اور دیوبندی حضرات سے اب مجھے پتا ہے کہ دیوبندی بہت مجھ پر لے دے کے چڑھائی کریں گے، پر کوئی تمہیں قرآن کی بھی حیا ہے کہ اپنے مولوی کا ہی ساتھ دو گے اس معاملے میں بھی؟ اس کی یہ واضح توہین دیکھ کر بھی دیوبندی پھر بھی مجھ سے ناراض ہوں گے، پھر بھی مجھے ہی کہیں گے کہ تم نے مسل کی تصل پہ بات کی ہے. کوئی مسل کی تصل نہیں، اور نہ ہم نے آپ کو کبھی مد مقابل سمجھا ہے. ہم الحمدللہ سواد اعظم ہیں، اہل الحق ہیں، پر قرآن کی توہین برداشت نہیں. کس منہ سے تم ڈنمارک والوں کے خلاف جلوس نکالتے ہو، احتجاج کرتے ہو، ہڑتالیں کرتے ہو؟ کیا یہ ڈنمارک سے کم توہین ہے؟ کوئی اس پر بھی باہر نکلے گا؟ کوئی بات کرے گا؟ میں امید رکھوں کہ ہے کوئی جو بندی عالم اور خطیب جو قرآن کی عظمت کی خاطر کہے کہ واقعی اس نے گستاخی کی ہے، واقعی توہین کی ہے. اور میں پاکستان کے جو با اقتدار ادارے ہیں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ نوٹس لیا جائے اور اس مولوی صاحب کے خلاف کارروائی کی جائے توہین قرآن کی، اور اس کو قرار واقعی سزا دی جائے. میں یہ مطالبہ کرتا ہوں تاکہ آئندہ کسی ملا اور کسی لطیفے باز اور کسی ٹک ٹاکر کو یہ جرت نہ ہو کہ وہ کبھی قرآن کے برابر پاؤں رکھے، کبھی وہ چلے جائے اور یہ ڈرامے کر کے جی یہ تفسیر ہو رہی ہے، یہ دورہ تفسیر پڑھایا جا رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو اللہ تعالیٰ ان جیسے مولویوں کو ہدایت عطا فرمائے، یا ان کے شرور اور فتن سے اللہ ملت اسلامیہ کو محفوظ فرمائے. آمین. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب